ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ چین اور افغانستان خاموشی کے ساتھ واخان کوریڈور کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس خبر کے اندر کتنی حقیقت ہے اور کس حد تک یہ پیش رفت ہو چکی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور کیا چین نے بیک وقت پاکستان کے ساتھ اور روس کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کی ہے؟ اس حوالے سے چین اپنی وجوہات کیا بتا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے آج کے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 19 مئی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ واخان کے معاملے کے اوپر، جو کہ ہمیشہ سے ایک فلیش پوائنٹ رہا ہے۔ واخان کوریڈور کے حوالے سے کئی ایسی خبریں آپ نے بھی سنی ہیں کہ پاکستان جب چاہے اس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی پٹی ہے جو پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ تیزی کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتی ہے، اور یہی جو پٹی ہے یہ چین کے صوبے شنگیانگ تک بھی جاتی ہے۔ لیکن چین کے بہرحال اپنے کنسرن ہے۔ افغانستان کی بھی ایک بڑے ٹائم سے خواہش رہی کہ وہ واخان کو ایکٹیو کر سکے، لیکن چین اس کے اوپر ایک وقت کے اندر اس طرح سے آمادہ نظر نہیں آیا، اور چین نہیں چاہتا تھا کہ واخان کی جو پٹی ہے یہ مکمل ایکٹیو ہو، کیونکہ چین یہ سمجھتا تھا کہ جب تک افغانستان کے اندر مکمل طور کے پر امن نہیں آ جاتا اور مسلح جو جتھے ہیں جن سے بالخصوص چین کو کنسرن ہے وہ ختم نہیں ہو جاتے، واخان کی جو پٹی ہے اس کو ایکٹیو نہ کیا جائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر واخان کی پٹی کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، یہاں سے تجارت کو آن کر دیا جاتا ہے، اس سلسلے کو شروع کر دیا جاتا ہے، تو تجارت کے ہی غرض سے ایسے عناصر چین کے صوبے کے اندر شنگیانگ کے اندر آ سکتے ہیں جو چین کے لیے سیکیورٹی ایک تھریٹ بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اب ایسی خاموش اطلاعات آ رہی ہیں کہ چین اور افغانستان خاموشی کے ساتھ واخان کی ایک پٹی کے اوپر یا ایک سڑک کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم بیک ٹو بیک 2 سے 3 دن کے اندر بدخشاں کے صوبے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جو تاجک ہیں، وہاں کے جو مسلح گروہ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ افغان فورسز کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کا کنیکشن واخان کے ساتھ کیسے آ کے جڑتا ہے وہ صورتحال بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں واخان کے حوالے سے مزید جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں یہ آپ تک ہم پہنچائے دیتے ہیں کہ واخان کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغان حکام کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ واخان کوریڈور میں چین کے سرحد تک جانے والی سڑک کا بنیادی جو حصہ ہے اس کو مکمل کیا جا چکا ہے، جس سے افغانستان کو چین کے ساتھ براہ راست زمینی رابطہ مل گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمارے سامنے یہ آ رہی ہیں کہ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں واخان کوریڈور یہ ایک تنگ پٹی ہے جو افغانستان کو چین کے شنگیانگ علاقے سے جوڑتی ہے۔ کوریڈور کی لمبائی تقریباً 350 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہے 50 کلومیٹر والا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور جو بقیہ ہے 71 کلومیٹر کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر کام جاری ہے، اور ممکنہ طور پر 2026 کے آخر تک مکمل ہونے کی تصدیق کی گئی ہے افغان فورسز کے افغان حکام کی طرف سے۔ ابتدائی طور پر افغان حکام کی وزارت دیہی ترقیات نے بتایا ہے، اس کو فنڈ کیا ہے، تقریباً $5 ملین بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ جو 50 کلومیٹر کی سڑک بنائی ہے، جسے ابتدائی سطح کے اوپر لٹل پامیر ہائی وے کا نام دیا جا رہا ہے، یہ افغان حکام کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس وزارت دیہی ترقیات نے اس کو فنڈ کیا ہے۔ لیکن جو اب ایک لمبا جو سلسلہ ہے اس پٹی کا اس کو مکمل کرنا ہے، اس کے لیے افغان جو حکام ہیں وہ چینی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ وہ اس کو فنڈ کریں تاکہ یہ جو 71 کلومیٹر کی ایک جو سڑک ہے، شاہراہ ہے، یہ بھی تیزی کے ساتھ مکمل ہو سکے، اور چین کے ساتھ براہ راست واخان پٹی کے ذریعے ہم تجارت کر سکیں۔ اور چین کا اس کے اوپر کیا رد عمل آیا ہے؟ چین نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن سرحد ابھی مکمل طور کے پر تجارت کے لیے نہیں کھولی گئی ہے۔ سیکیورٹی خدشات بتائے جا رہے ہیں، انتہا پسندی بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے چین فی الحال احتیاط برت رہا ہے۔ 50 کلومیٹر کی جو سڑک جو پٹی بن چکی ہے اس کے اوپر چین نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، کہا ہے کہ یہ اچھی پیش رفت ہے، لیکن جو 71 کلومیٹر کی پٹی کے لیے افغان حکام جو ہیں وہ چین سے تعاون مانگ رہے ہیں، اور اس کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی بات اور چین کے ساتھ تجارت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ چین فی الحال اس کے اوپر احتیاط کر رہا ہے۔ میں اس حوالے سے کئی بار آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھ چکا ہوں کہ ہم عموماً اس پلیٹ فارم سے یہ کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل جو کھیل ہوتا ہے یہ بڑا بے رحمانہ انداز کے اندر کھیلا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی جو خواہش ہے کہ افغانستان کو اسی لینس سے چائنا دیکھے جس لینس سے پاکستان دیکھتا ہے، اس لینس سے چائنا کبھی بھی افغانستان کو نہیں دیکھتا۔ یہ ابھی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ واخان کی پٹی کے حوالے سے چین کس طرح سے افغانستان کے ساتھ ایک طرح سے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو پٹی جس کے اوپر چین کو ایک ٹائم تک بڑا کنسرن تھا کہ نہیں بھائی اس کو ایکٹیو کرنا ہی نہیں ہے، اور اپنی سائڈ کے اوپر چین
چین نے اپنی فورسز کو بھی یہاں پر الرٹ کر دیا تھا، اور اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چین نے اس پیش رفت کے اوپر خیر مقدم کیا ہے افغان حکام کا کہ بھئی آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن بہرحال احتیاط بھی ساتھ میں موجود ہے۔ لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ تجارت کو تیزی کے ساتھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ افغانستان کے اوپر یہ زور ڈالا جائے کہ ان کی سرزمین کے اندر جو مسلح جتھے ہیں، فورسز ہیں، وہ جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے تاکہ افغان حکام جو ہیں وہ ان کی انسداد کے لیے اقدامات کریں۔ آپ کے سامنے ہے ضمنی طور کے پر ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، ہمارے سامنے یہ اطلاعات ہے کہ چین اور ایران کے کس قسم کے تعلقات ہیں، معاشی لحاظ سے بھی ہیں اور اب سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں۔ لیکن اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چین بڑے پیمانے کے اوپر یو اے ای کو ایسے ہتھیار دے رہا ہے تاکہ اگر کل کو دوبارہ سے ایران کے اور یو اے ای کے درمیان کو کشیدگی ہوتی ہے، ایرانی ڈرونز کو کیسے روکنا ہے، ایرانی میزائلوں کو کیسے روکنا ہے، تو چائنا جو ہے وہ اپنے جو دفاعی نظام ہے وہ بھی یو اے ای کو بڑے پیمانے کے اوپر فروخت کر رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیلی رپورٹ بھی بنائیں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل معاملات کے اوپر ایک ہی چیز ہوتی ہے اہم اور مشترکہ، اور وہ ہوتا ہے مفاد۔ جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لیا جائے۔ کوئی ملک دوسرے ملک کے کہنے کے اوپر نہ ہی کسی ملک سے تعلقات بگاڑتا ہے اور نہ ہی رکھتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے، تو چین کا بھی افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک علیحدہ ایک مفاد موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال افغان حکام کے اندر یا افغانستان کے اندر ایک تشویش بہرحال موجود ہے کہ چین کے ساتھ ہم نے بڑے پیمانے کے اوپر سرمایہ کاری، اور چین کی جو کمپنیز افغانستان کے اندر کام کر رہی ہیں، خصوصی کانکنی کے حوالے سے، تانبے کی کان کے حوالے سے، تانبے فیکٹری کے حوالے سے، جو بڑے پیمانے کے اوپر ان کے ایگریمنٹس ہیں چائنا کے ساتھ، ان کے اندر ایک سست روی ہے اور افغانستان اس سے خوش نظر نہیں آتا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں افغانستان کی وزارت معاون و پیٹرولیم کے وزیر ملا ہدایت اللہ بدری نے چین کے سفیر اور متعلقہ چینی کمپنیز کے نمائندوں کے ساتھ اس ضمن میں ملاقات بھی کی ہے، اور اس ملاقات میں میس اینک تانبے کی کان کے منصوبے میں تاخیر اور معاہدے کی ذمہ داریوں کی عدم تکمیل پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک طرف سے کنسرن بھی جاری ہے، دوسری سائڈ کے اوپر چین جس حد تک ہے اپنی سپیڈ کو جاری بھی رکھے ہوئے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت تیزی کے ساتھ افغانستان کے اندر چین اپنے سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے یا جو ایگریمنٹس کیے ہیں ان کی تکمیل کے لیے فوری طور کے پر اقدامات کر رہا ہے۔ آہستہ چل رہا ہے لیکن بہرحال چل رہا ہے۔ پاکستان کی بہرحال کنسرن اپنے موجود ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ، کوئی منصوبہ بندی، کوئی کمپنی یہاں پر کام نہ کرے، تب تک نہ کرے جب تک افغانستان جو ہے یہ بدامنی کے جو مسلح جتھے ان کو ختم نہ کرے۔ لیکن بہرحال چینی کمپنیز وہاں پر موجود ہیں، چینی سرمایہ کار وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ جو بدخشاں کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے 2 سے 3 ولاگ کے اندر بھی رکھی ہے، ابھی میں نے واق خان کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا۔ اس ضمن میں ہمیں تمام جو صورتحال ہے جو اس وقت بدخشاں کے اندر خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ بدخشاں سے آگے واق خان کی جو پٹی ہے یہ پورا ایک ایسا اتحاد، ایسا فرنٹ ہے جو ہمیشہ سے افغانستان کے لیے، افغان فورسز کے لیے جب بھی طالبان کی حکومت آئی ہے ان کے لیے مزاحمت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ جو فرنٹ ہے یہ بنا رہا ہے۔ اور جب واق خان کی پٹی اور واق خان کو ایکٹیو کرنے کی خبریں آئی ہیں تو تاجک جو گروہ ہے یہ بدخشاں سے کھڑا ہو گیا ہے، اور مسلسل تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں کہ یہاں پر افغان فورسز اپنا کنٹرول نہیں سنبھال پا رہی ہیں۔ مزید اطلاعات جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں اپڈیٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صوبے بدخشاں کے ضلع کی تصویراتی لحاظ سے اہمیت کے حامل خستک ویلی سے طالبان کے خلاف ایک نئی جو مسلح تحریک ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس تحریک کا نام ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، افغان فریڈم فرنٹ ہے، اور یہ اس کے نام سے کام کر رہی ہے۔ خستک وادی تاریخی طور پر باغیوں اور مزاحمت کاروں کے لیے محفوظ پناہگاہ رہی ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں سے افغان فورسز نے افغان فریڈم فرنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہیں خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ بدخشاں اور دیگر شمالی علاقوں میں بڑھتی ہوئی مزاحمت کے بعد افغان فورسز نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تمام غیر پشتون کمانڈرز کو اہم عہدوں سے بھی ہٹا دیا ہے۔ افغان فورسز کو یہ لگتا ہے کہ ہماری فورسز کے اندر جو غیر پشتون فیکٹرز ہیں جو بدخشاں سے کہیں نہ کہیں تعلق رکھتے ہیں، جو شمالی اتحاد والے ان علاقوں کے اندر ہیں، پنشیر والی سائڈ کے ہیں، بلخ والے علاقوں کے ہیں، یہ ہمیں کامیابی نہیں ملنے دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو ہٹائیے، اہم عہدوں سے ہٹائیے، اور اپنے پسند کے جو پشتون کمانڈرز ہیں انہیں دیگر صوبوں سے لا کر یہاں پر تعینات کیا جائے تاکہ وہ جو کامیابی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور اس وجہ سے افغان فورسز کے اندر بھی ایک پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو تاجک ہیں جنہوں نے بدخشاں کے اندر بغاوت کا اعلان کیا ہوا ہے وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ جو افغان سیٹ اپ ہے یہ
اس سیٹ اپ کے اندر ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو اس طرح کا اقدام کرنا اس تحریک کو مزید تقویت دینے کے ہی مترادف ہوگا۔ اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ غلام حسین اور عبد الرحمن عمری جیسے بڑے غیر پشتون طالبان کمانڈر کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان پر بدامنی کو ہوا دینے کا الزام بھی ہے۔ تو بدخشاں میں جہاں پر واخان پٹی پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، تو وہیں پر بدخشاں کی صورتحال آپ کو گھمبیر بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ اتفاق ہے یا اس کو جو بھی نام دیے کہ ایک سائیڈ کے اوپر افغان فورسز تیزی کے ساتھ تجارت کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری سائیڈ کے اوپر اسی صوبے کے اندر جو ان کا تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم صوبہ ہے، وہاں پر یہ جو تحریک ہے یہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے بغاوت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب چین کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں۔ فائنینشل ٹائمز امریکی جریدے نے یہ خبر دی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب چین کا وزٹ کیا تو ایک پرائیویٹ ملاقات کے اندر، خصوصی ملاقات کے اندر شی جن پنگ کی طرف سے یہ کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب رشیا یوکرین کا معاملہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ شی جن پنگ نے یہ کہا کہ پیوٹن کو عنقریب افسوس ہوگا کہ جو کچھ وہ یوکرین کے اندر کر رہے ہیں، یعنی عنقریب انہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ اپنے کیے ہوئے اقدام کے اوپر افسوس کریں گے۔ یہ فائنینشل ٹائمز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب اس حوالے سے چین کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اسے کہا ہے کہ یہ خالص افسانہ ہے، یعنی پیور فکشن ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ یہ معلومات فیکٹس کے خلاف ہیں، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے چین کا دورہ کرنا ہے اور فائنینشل ٹائمز کی ایسی خبر آنا۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو تمام خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب